السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ میرے معزز و محترم دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے روزی کی ضمانت کے اسباب۔ دنیا کے اندر عام طور پر آدمی جس قدر بڑا ہوتا ہے اسی قدر اسباب سے جڑتا جاتا ہے۔ پیدا ہوا تھا کسی لائق نہیں تھا تو اس کے سامنے کوئی سبب نہیں تھا، پھر جب اس نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو یہ ماں سے جڑ گیا کہ ماں ہی سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ماں ہی سب کچھ ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو باپ سے جڑ گیا کہ باپ ہی سے اس کا سب کچھ پورا ہو رہا تھا۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو اپنے ہاتھ پاؤں سے جڑ گیا کہ اپنے ہاتھ پاؤں ہی سے سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ظاہری اسباب و مادی اسباب اسے گھیرتے گئے اور یہ بھول ہی گیا کہ مسبب الاسباب اور حقیقی اسباب کیا ہیں۔ اس وجہ سے دین نے ہر زمانے میں آ کر کے مسلمانوں کو اعمال سے جوڑا جو انسان کی کامیابی کے، روزی کے ہر قسم کے حقیقی اسباب ہیں، جو مسلمانوں کو یعنی دین نے ہر زمانے میں آ کر کے مسلمانوں کو اعمال سے جوڑ دیا، جو انسان کی کامیابی کے اور روزی کے اور ہر قسم کے حقیقی اسباب ہیں۔ اسی طریقے سے روزی کو کھینچنے والے یہ بھی اعمال ہیں، صرف ہاتھ پاؤں کی اور کاروبار کی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اعمال ہیں جو اصل روزی کو ضمانت بخشتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالی پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ان کے سونے جاگنے کی جگہ کو بھی۔ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ یعنی ہر ایک چھوٹی بڑی خشکی تری کی مخلوق کا روزی رساں ایک اللہ تعالی ہی ہے۔ قرآن اور حدیث میں روزی کی وسعت، ضمانت کے بہت سارے اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند اسباب پیش خدمت ہیں۔ اگر انہیں اختیار کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائیں گے۔ پہلا سبب اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو توانگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ دوسرا سبب صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہیے، جو شخص اپنے روزی میں کشادگی چاہے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ روزی کی ضمانت کے اسباب میں سے ایک سبب حج اور عمرہ میں متابعت ہے۔
بار بار حج اور عمرہ ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ فقر و فاقہ یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کے میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ روزی کی ضمانت کے اسباب میں سے توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 12۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے کثرت سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ رب العالمین اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اس کو وہاں سے روزی مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے روزی کی ضمانت کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب تقوی یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جن اسباب کی وساطت سے رزق حاصل کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اللہ پر توکل بھی ہے۔ یہ ایمان ہے کہ مجھے رزق ملے گا جس کا رب کریم نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں کہ حصول رزق کے لیے کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو بھی حصول رزق کے لیے گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح سے بھروسہ کرو جیسا اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر پلٹتے ہیں۔ حصول رزق کے لیے کوشش اور محنت کرنا خلاف توکل نہیں ہے۔ جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو بھی حصول رزق کے لیے اپنے گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ میں تو کچھ کام نہیں کروں گا، میرا رزق خود میرے پاس آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص علم سے کورا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزی میں پروردگار کشادگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.